و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ بہترین لوگ ہیں وہ جو ایمان لائے اور اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ڈھال لیا۔ ان نفوس قدسیہ میں سے بے شمار لوگ ہیں امت مسلمہ میں سے جو ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کرتے ہیں اور اس میں ان کا اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن اس جماعت کی امامت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اور صحابہ میں سے جو لوگ السابقون الاولون ہیں اور ان میں سے پھر جو لوگ خلفائے راشدین ہیں۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں مولا علی شیر خدا کا۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کا نام علی بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نام علی آپ کے والد نے رکھا تھا اور آپ کا نام حیدر آپ کی والدہ نے رکھا تھا آپ کے نانا کے نام پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ، وہ شانوں والی خاتون کہ جب میدان محشر میں آئیں گی تو آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنی گردنیں جھکاؤ، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شوہر ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ہیں، حضور کی نسل آپ ہی سے چلی۔ حضرت علی کی شان دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا، حضور کی پرورش وہاں ہوئی اور جناب علی کی پرورش نبی پاک کی گود میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ 5 تن پاک میں بھی شامل ہیں اور 4 یار میں بھی شامل ہیں، ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے، ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت جملہ کا حضرت حکیم الامت میں حضرت حکیم الامت فرمانے لگے مولا علی شریعت کا دریا ہیں اور ولایت کا مرکز ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ قاسم ولایت ہیں۔ اس امت میں جس کو بھی ولایت ملی مولا علی شیر خدا کی برکت سے ملی، حضرت علی کے در نور سے ملی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نے انہیں غسل دیا، اور جب حضور کا وصال ہوا تو مولا علی نے نبی کریم کو غسل دیا۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت فرمائی اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ اعظم چشتی مرحوم کہنے لگے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے جو کبھی رو کے پکارا علی علی، اور فرمانے لگے ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہیں اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ یہ سب کی ترجمانی کر رہے ہیں، کہتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کی۔ مسلم شریف میں مشکات میں حدیث ہے، اور حدیث خود مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو چیرا، اور مجھے اس رب کی قسم جس نے ہر جان کو پیدا کیا، مجھ سے خود نبی پاک نے فرمایا تھا علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور حضور نے مجھ سے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں مجھ سے نبی پاک نے فرمایا تھا تم سے صرف منافق کی بغض رکھے گا۔ دیکھیں نا، حضرت علی کا ذکر کرنا
مجبوری ہے اہل ایمان کی، مجبوری ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کے ذکر سے جو بچتے ہیں وہ خود بخود اندازہ کر لیں کہ وہ کس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمتوں سے، شانوں سے، رفعتوں سے نوازا۔ اور جب یہ بات آگے بڑھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور فرمایا علی ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی ہر مومن کے دوست ہیں علی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو گویا اس کی برکت سے اللہ نے حضرت مولا علی کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں شامل کر دی، اہل ایمان کے دلوں میں شامل ہو گئی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا ہی باقی رہ گئے، تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو یہ ترمذی شریف کی خوبصورت حدیث دیکھیے گا، حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ حضور نے انہیں بھائی کہا، انہوں نے کبھی نبی پاک کو بھائی نہیں کہا، انہوں نے ہمیشہ یا رسول اللہ ہی کہا، یا نبی اللہ ہی کہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے، شانوں سے، بلندیوں سے، رفعتوں سے نواز۔ اپنے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرنا، ان کا ذکر کرنا، اپنی اولادوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا، اپنے گھروں میں ان کے ذکر کی محافل رکھنا، اپنی مجالس کو ان کے تذکرے سے منور کرنا، اور اپنے دل کے اندر ان کی محبت پر غور کرنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ 3 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بڑی زیادہ غالب ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ہے مولا علی شیر خدا کا علم مبارک۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو علم و حکمت ہوتا ہے یہ بڑی راہیں کھولتا ہے، علم آدمی کو بااعتماد کر دیتا ہے، علم انسان کو بہت ساری ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ علم ہی ہے جس کی برکت سے انسان خدا رسول کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علم و فضل رکھنے والے تھے، اور وہاں آپ کی نظر جاتی تھی جہاں روٹین میں لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ ایک مقدمہ پیش ہوا کہ حضور 2 خواتین کے ہاں اکٹھے بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اندھیرے کا وقت تھا، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اور ایک ہی وقت میں دونوں بچے پیدا ہوئے۔ اب دونوں تقاضا کر رہی ہیں، ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے، تو بیٹا کس کا ہے؟ ہم بڑے پریشان ہیں، بات بڑی طول پکڑ گئی ہے، دونوں گھروں کے درمیان تلواریں نکل آنے کا خدشہ ہے، تو بیٹا کس کا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کوئی مشکل مسئلہ ہے، دونوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہو بیٹا اسی کا ہے، اس لیے کہ رب کریم نے بیٹے کا ڈبل حصہ رکھا ہے اور بیٹی کا سنگل رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، کچھ لوگ پہلوان ہوتے ہیں سیانے نہیں ہوتے، اور کچھ سیانے ہوتے ہیں تو وہ پہلوان نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ تو لکھنے پڑھنے کا آدمی ہے، تو یہ کیسے میدان میں نکلے گا، اور یہ تو میدان کا آدمی ہے، یہ لکھے پڑھے گا کیسے؟ تو مولا علی شیر خدا نے دنیا کا یہ رنگ بھی غلط کر کے دکھایا، فرمایا سیانہ بھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور دلیر بھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ علم و فضل کا یہ عالم تھا، اور جرت اور بہادری ناز کرتی تھی مولا علی۔ شجاعت کا دوسرا نام ہی مولا علی شیر خدا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت علی نے ہر میدان میں ہی کامیابیاں دکھائیں، لیکن فاتح خیبر خاص کر کہلائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا تھا صبح جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا، اور فرمایا بندہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں سارے منتظر تھے کہ صبح میری باری لگ جائے، میرا نام آ جائے، سب کو شوق تھا یہ سعادت لینے کا، لیکن حضور نے صبح فرمایا عین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟
تو کہا یا رسول اللہ وہ تو خیمے میں ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا بلاؤ نا۔ تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو کریم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یوں لگا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا، اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو روشنی عطا فرما دی۔ پھر آپ خیبر کے میدان میں لڑے، مرحب کے ساتھ لڑے اور کمال کر دیا۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کے خلاف لڑے تو کمال کر دیا، اور خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے اتنی دور پھینکا کہ بعد میں 40 لوگ بھی اٹھاتے تھے تو ان سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ علم و فضل والے، جرت اور بہادری والے۔ اور پھر تیسری بات جو ان کی زندگی میں میری سمجھ میں آئی ہے بہت زیادہ تھی، وہ تھا ورع، تقویٰ، زہد۔ مال و دولت کے ساتھ دلچسپی نہیں، اپنی زندگی کے اندر دنیا سے مکمل منہ موڑ لیا۔ فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا داری کو یعنی مال و دولت کی محبت کو میں نے 3 طلاقیں دے دیں، یہ ہمارے قریب ہی نہیں آتی۔ امیر المومنین ہو کے کوفے کے چوک میں کھڑے ہو کے اپنی زرہ، یا بعض نے لکھا تلوار بیچ رہے تھے، کوئی خرید لو کوئی خرید لو، اس تلوار کے ساتھ میں حضور کے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔ تو لوگوں نے کہا بیچتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے تہمت پھٹ گئی ہے، پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں بچی، اگر میرے پاس تہمت کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، وہ تو خزانہ